السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قصص کی آیت نمبر 43 سے کلاس رہے گی۔ پچھلی کلاس تک ہم نے دیکھا کہ ایک عظیم واقعہ جو امت محمدیہ کے لیے آئیڈیل کی شکل میں اللہ رب العزت نے بار بار جس واقعے کو نازل فرمایا، اور یہ واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر آتا ہے تو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے مکہ کے مشرکین اور انکار کرنے والوں کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جبکہ واقعہ وہی ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن یہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا جب مدینہ میں آتا ہے تو خطاب ایسا لگتا ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں سے، اور ان دونوں میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ جو آپ مصر میں اور مدین کے اندر رہے، یعنی آپ کی زندگی کے مبارک 40 سال، اور 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرمایا گیا، آپ کو ذمہ داری رسالت عطا کی گئی، پھر وہ مرحلہ جس مرحلے میں آپ نے مصر کے لوگوں کو دعوت توحید دی اور فرعونیوں کو دعوت دی کہ یہ ظلم نہ کرے اور اللہ کا حق اللہ کو ادا کیا جائے اور مخلوق کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، یہ دوسرا حصہ تھا۔ اور فرعونیوں میں سے اکثر نے بات کو نہیں مانا، کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور دنیا کے اندر امن و امان کو لانے کے بارے میں انہوں نے سوچا۔ پھر یہ تباہ اور برباد کر دیے گئے فرعونی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام مقام طی پر پہنچے۔ یہ آپ کا تیسرا حصہ ہے آپ کی زندگی کا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تربیت کر رہے ہیں، اور پھر بنی اسرائیل ایک تاریخی قوم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک لمبی تاریخ ہے کہ انبیاءوں کا سلسلہ اسی کے اندر جاری اور ساری رہا۔ اسی میں بڑے بڑے انبیاء جو ہے نبی اور رسول بھی بنائے گئے، نبی اور رسول بادشاہ بھی بنائے گئے، اور یہ سلسلہ کافی طویل چلا، اور آج تک یہودی نسل جو ہے ابھی ہے یہاں پر، یا یہودی کے بعد سے نصرانی بھی۔ تو بہرحال پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور فرعون کے لوگوں کو، یعنی مصر کے اندر کے لوگوں کو دعوت توحید دی، انہوں نے انکار کیا، اور اس قدر سبھی نے نہیں لیکن اکثریت نے انکار کیا، اور وہ اس قدر بگڑ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کر دینے کی سازشیں کرنے لگی۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ رات کے کسی حصے میں بنی اسرائیل کو لے کر کے یہاں سے نکل جائیے۔ بنی اسرائیل کو لے کر کے جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے سامنے پہنچے تو وہاں سے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنا عصا، اپنی جو لاٹھی ہے جو معجزہ کے طور پہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی تھی، آپ نے دریا میں مارا، اس میں 12 راستے نکلے جو 12 قبیلوں کے لیے تھے، اور وہ سارے قبیلے اس میں سے پار ہو گئے، اور نیچے بھی دلدل کا ایریا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک ہوا چلا کر کے اسے خشک کر دیا، اور خشک راستے سے یہ 12 لوگ نکل گئے، 12 قبیلے جو تھے وہ نکل گئے۔ پیچھے سے فرعون بھی ان کے پیچھے آیا اور پورے لشکر کو لے کر کے آیا، اور وہ اسی راستے کے اندر داخل ہوا اور اسے تباہ اور برباد اللہ رب العزت نے کر دیا۔ فرعونی جب تباہ اور برباد ہو گئے اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لیا تھا،
یہ جان لیا تھا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہنچائے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ یہ جان چکا تھا کہ میں رب نہیں ہوں، میں سورج چاند زمین و آسمان انسان اور جانور کا بنانے والا نہیں ہوں، بنانے والا تو اللہ رب العزت ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور میرے سے پہلے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ضد اور انا کی وجہ سے، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اپنی طاقت کے زور پر وہ انبیاء سے جیت جائے گا، یا حق جو ہے وہ حق کو جو ہے باطل سے ہرا دے گا، حق کو باطل سے ہرا دے گا، وہ اپنے طاقت کے زور پہ یہ سمجھتا تھا۔ اور آج دیکھیں گے آپ کہ جو طاقتور ہوتا ہے اور اس کے پاس جب ایمان نہیں ہوتا، جب وہ اللہ کی معرفت اسے نہیں ہوتی، آخرت کا یقین نہیں ہوتا، تو وہ اس قدر باغی ہو جاتا ہے، اس قدر باغی ہو جاتا ہے کہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں آ کر کے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں حق کو ڈبا دوں گا، حق کو ختم کر دوں گا۔ تو یہی اس کی بیوقوفی تھی کہ اس نے یہ سوچا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو تباہ اور برباد کر دوں گا، نعوذ باللہ، اپنی طاقت کے زور پر۔ اور پورے مصر سے اس نے فوج کو اکٹھا کیا اور ان کا پیچھا کر کے گیا، لیکن غرق کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی چال کو اسی پر پلٹا دیا۔ یہ اپنے گھروں سے، اپنے محلوں سے نکل کر کے آئے تھے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے انہی کو تہہ بالا کر کے اور تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ قصص اس دور میں نازل ہوئی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کرنے والے تھے یا ہجرت کر چکے تھے۔ اب یہ ہجرت کے ٹائم پہ یہ سارے واقعات آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ پچھلی قوم میں ایسا ہوا تھا، پھر نبی نکلے تھے اور ان کی قوم بھی پیچھے سے نکلی تھی اور انہیں تباہ اور برباد کیا گیا تھا۔ یہی ہوا، نبی مکرم مدینہ تشریف لے کر گئے اور پھر جنگ بدر میں، جنگ احد میں، یعنی احد کی جگہ اور بدر کی جگہ مکہ سے لوگ نکل کر کے آئے مشرکین، اور وہاں پر اللہ رب العزت کا عذاب آیا جنگ بدر اور جنگ احد کے نام سے، اور انہیں تہہ و بالا کر دیا گیا۔ آسمان سے فوجیں نازل ہوئیں، جن فوجوں نے، جن صحاباؤں نے اس فوج کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ مل کر کے انہیں تہہ و بالا کیا۔ یہ اس امت کی ایک اور اعجاز صحابہ اکرام کا کہ پچھلی امتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آسمان سے فرشتے آتے تھے اور فرشتوں کے ذریعے سے عذاب آتا تھا جو اللہ کے نافرمان ہوتے تھے ان کے اوپر، لیکن امت محمدیہ کے ساتھ کیا ہوا کہ آسمان سے فرشتے آئے اور صحابہ نے ان کے ساتھ مل کر کے انہیں تباہ اور برباد کیا، انہیں تہس نہس کیا، کیونکہ یہ انسانیت کے دشمن تھے، یہ انسانیت کو تباہ اور برباد کر دینا چاہتے تھے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں جینا چاہتے تھے، اپنی من مرضی زندگی جینا چاہتے تھے کہ وہ شراب بھی پئیں اور وہ عورتوں کو ساتھ جو ہے وہ غلط سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ غلط سلوک کریں اور حرام چیز کھائیں، حرام چیز بیچیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے صحابہ اور ان کے ساتھ تباہ اور برباد کر دیا۔ بہرحال یہاں پہ جو یہ تباہ اور برباد ہوئے فرعونی، اس کے بعد اب اس سمندر سے جب بنی اسرائیل باہر نکلے تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے مقام طی پہ پہنچے۔ اب جب مقام طی پہ پہنچے تو یہ ایک ایسی قوم تھی جو بالکل فریش وہاں پہ پہنچی تھی، یعنی اب ان کے اوپر ان کو قانون کی ضرورت تھی، انہیں شریعت کی ضرورت تھی کہ اب ہم زندگی کیسے گزاریں، کیونکہ پہلے تو یہ غلام تھے، فرعونی جیسا چاہتا تھا ویسے ان کو زندگی گزارنا ہوتا تھا، فرعونی جس کی عبادت کا کہتا تھا اس کو عبادت کرنا ہے، جو کرنا ہے ویسا اس کو کرنا ہے۔ بہت کم لوگ تھے جو سمٹ کر کے رکے ہوئے تھے اور صحیح دین پر تھے، ورنہ ان کی بھی حالت بری ہو چکی تھی۔ تو اب یہ اس دیش سے باہر ہو چکے ہیں، مصر سے باہر ہو چکے ہیں، اب ایک علاقے میں یہ پہنچے ہیں جس کا نام مقام طی ہے۔ تو جب دیش کوئی آزاد ہوتا ہے تو سب سے پہلی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ دیش کو کیسے چلایا جائے گا، دیش کا سنویدھان کیا ہوگا، اور اس سنویدھان کو لکھنے کی سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جب بنی اسرائیل اس دیش سے آزاد ہوئے اور آزادانہ جگہ پر یعنی مقام طی پہ پہنچے تو ان کے لیے سب سے زیادہ اہم ضرورت جو تھی وہ تھی ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کی، کہ ان کی موت کیسے ہوگی، ان کی ولادت کیسے ہوگی، ولادت کے بعد کیا کرنا ہے، ان کی تجارت کیسے ہوگی، ان کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، کیا سوچنا ہے کیا نہیں سوچنا، کس کی عبادت کرنا ہے، یہ ساری جو قانون ہے یہ اس کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے آیت نمبر 43 میں وہ انعام اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا۔ آیت نمبر 43، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ
यतज़क्करून, اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد، بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد، پہلی امت سے مراد یہاں پہ فرعون اور اس کے درباری، اس کے جو ساتھی تھے، جب اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک اور برباد کر دیا، اب یہ مقام تی پہ پہنچے تو موسیٰ کو لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل، مطلب ایسے دلائل کے ساتھ کتاب دی جا رہی ہے جو بصیرت افروز ہے، یعنی جو اس کے اندر دلائل دی جاتی ہے اس کو وہ آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دیکھو ہم نے آسمان کو کیسے بنایا بغیر ستون کے، تم دیکھو کہ تمہاری پیدائش ہم نے کیسے کی، تم دیکھو کہ وہ پانی سے زمین کے اندر سے کس طریقے سے انواع اقسام کی، یعنی الگ الگ کلر، الگ الگ خوشبو اور الگ الگ ٹیسٹ اور الگ الگ وٹامنس کی چیزیں نکالتا ہے۔ تو ایسی دلائل دیا جو بصیرت افروز تھی، جو آنکھوں سے دیکھ کر کے یقین کرنے کے قابل تھی کہ یہ انسان کیسے بن گیا، یہ جانور کیسے بن گیا، ان جانور کو ہدایت کون دیتا ہے، کون ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ کو لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل اور ہدایت۔ اب اس کے بعد اس میں عظیم الشان نعمت کہ اس کتاب کے اندر ہدایت بھی ہے، یعنی جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ہو جاتی ہے، اور تمیز کے ساتھ ساتھ وہ جب اس میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے تو وہ عمل کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ علم انسان کو ایمان بخشتا ہے اور ایمان اسے عمل پر کھڑا کرتا ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو، جب ہم بہت گناہ کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں۔ تو یہ قرآن اور تورات کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ صفت اللہ رب العزت نے رکھا تھا، کیونکہ وہ بھی آسمانی کتاب تھی، وہ بھی دستور حیات تھا اس وقت کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اور بنی اسرائیل کے بعد آنے والوں کے لیے۔ تو یہ ہدایت ہے، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے تو علم آتا ہے، علم ایمان کو لاتا ہے اور ایمان عمل کے اوپر کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ ہدایت ہے اور رحمت کی کتاب ہے۔ رحمت یعنی جب اس ہدایت پر وہ عمل کریں گے، یعنی اس دستور حیات پر وہ جینے لگیں گے، یعنی جب ان کی ریاست قائم ہو جائے گی، اس کے مطابق ان کے فیصلے ہونے لگیں گے، تب وہ رحمت نازل ہوتی ہے اللہ رب العزت کی۔ جب اللہ کے حکم کے حساب سے بندہ جینے لگتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ یہ کیوں آئی یہ کتاب؟ تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے کہ پچھلے انبیاؤں کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا۔ وہ نصیحت حاصل کریں کہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا کون ہے، وہ نصیحت حاصل کریں کہ ہمیں اس دنیا میں کس طریقے سے جینا چاہیے، کیسے وہ صحیح اور سالم طریقے سے دنیا میں جی سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ دنیا کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں جو ہدایت اور رحمت کی بات کی گئی ہے وہ کس کتاب کے لیے کی گئی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ توریت کے لیے کی گئی۔ یہ عظیم الشان کتاب اللہ رب العزت نے تورات ان کو نازل فرمائی، اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دینے کے بعد، یعنی بنی فرعونیوں کو اور اس کے سردار کو، ان کے ساتھیوں کو برباد کر دینے کے بعد موسیٰ کو لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل اور ہدایت اور رحمت کی کتاب یعنی توریت عطا فرمائی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، تاکہ وہ اللہ کے فرمان کو سمجھے، اس پہ غور و فکر کرے اور اس کے مطابق زندگی جی کر کے اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی جو ہے سکون اور اطمینان کی زندگی دے، اور اس دنیا کے بعد بھی اپنے آپ کو سکون اور اطمینان کی زندگی عطا کرے۔ آیت نمبر 44، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے موسیٰ پر امر خاص کی وحی کی تو آپ طور کے مغربی جانب نہیں تھے اور نہ آپ اس واقعے کے حاضرین میں سے تھے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل دی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تاریخ ڈوب چکی تھی، جو ہسٹری کے واقعات تم نہیں جانتے تھے، اور یہ کس طریقے سے جان سکتے ہو جبکہ یہودی اور نصرانی جو مدینہ کے اندر اور جو مصر وغیرہ کے اندر تھے وہ تک نہیں جان پا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعات ان کے پاس بھی صحیح طور پر نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے واقعات ان کے پاس صحیح طور پر نہیں تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات، ان کی زندگی کے حالات بھی ان کے پاس صحیح طور پر واقعات نہیں تھے۔ تو یہ صحیح واقعات جو نازل کیے جا رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور تم یہ اچھی طریقے سے جانتے ہو اے مشرکین مکہ کہ نبی مکرم اس وقت نہیں تھے جب طور پر اللہ رب العزت کی وحی نازل ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور موسیٰ علیہ السلام جب عصا پھینک رہے تھے اور جب اسے اٹھا رہے تھے اور جب وہ واقعات آپ سن رہے ہیں تو ایسا لگتا نہیں کہ جیسے ہم وہاں پر حاضر ہیں۔ اتنے پیارے انداز میں اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو بیان فرماتا ہے۔
تو یہ اتنے واقعات موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتا رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ تو خالق کا حق ہے، یہ تو خالق کی صفت ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ ہر مخلوق کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر مخلوق کو جان رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے علاوہ یہ صفت کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اس وقت جب طور پہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کر رہا تھا تو اے نبی مکرم آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ تم عقل سے کام لو کہ یہ جو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری بیان کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی پوری ہسٹری بیان کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی جو بیان کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ جبکہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یوسف کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی یہ صحیح تعلیمات اور صحیح ہسٹری اور صحیح واقعات نہیں ہیں۔ تو گویا کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہے، اللہ انہیں یہ واقعات پہنچا رہا ہے اور آپ یہ واقعات اب بیان کر رہے ہیں۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے موسیٰ پر امر خاص کی وحی کی تو آپ طور کے مغربی جانب نہیں تھے اور نہ آپ اس واقعے کے حاضرین میں سے تھے، مطلب آپ وہاں نہیں تھے۔ تو پھر یہ پتہ کیسے چلا؟ تو یہ وحی سے چلا، اور وحی آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ نصیحت اور وصیت کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا ہے۔ آیت نمبر 45، اور لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی، کئی قرن پیدا ہوئے، قرونا کا جو لفظ آیا ہے یعنی کئی صدیاں گزری، کئی امتیں گزری، کئی پیڑھیاں گزری، اور لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی، پھر ان پر مدت حیات لمبی ہو گئی، اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے، ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے۔ مطلب آپ مدین کیا ہے؟ یہ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام۔ تو شعیب قوم، اس وقت تو آپ بھی نہیں تھے کہ آپ ان کے سامنے ہماری ہدایت کی باتیں بیان فرماتے، یعنی وحی نازل ہوتی اور آپ بیان فرماتے، اور لیکن ہم رسولوں کو بھیجنے والے تھے، یعنی ایک جو بنی اسرائیل کی ایک قوم لمبے عرصے تک چلی اور ان میں پیڑھیوں کی پیڑھیاں پھر آئی اور عمر حیات اس امت کو ملی، یعنی بنی اسرائیل کو ملی، اور آپ تو ان کے بیچ میں موجود نہیں تھے جو انہیں ہدایت کی بات بتاتے، تو کیسے پہنچتی تھی ان کے پاس ہدایت کی باتیں؟ وقتاً فوقتاً ان کے اوپر نبی اور رسول آتے رہے، انہیں اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے رہے، اور وہ سارے واقعات اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر وحی فرمائی، اور آپ نے پھر سے وہ ساری تعلیمات جو انبیاء کی تھی وہ بیان فرما دی، کہ سارے انبیاء کی ایک ہی تعلیم تھی کہ عقیدہ جو ہے وہ سارے انبیاء کا ایک رہا تھا، ہاں مسائل کے اندر اللہ رب العزت نے وقت اور حالات کے اعتبار سے کمی اور بیشی کی ہے۔ اور آپ طور کے جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا۔ وہی والی بات ہے کہ جب آپ طور پہ نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، یعنی ہم نے اس سے کلام کیا تھا، اور لیکن یہ وحی تو آپ کے رب کے طرف سے رحمت ہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا نا، ہدی و رحمت للمؤمنین، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے مومنوں کے لیے، ہدی و رحمت للمؤمنین، قل بفضل اللہ و برحمتی، تو انہیں چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس رحمت کو پا کر کے وہ خوش ہو جائیں۔ بہرحال تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا، اور آپ طور کے جانب نہیں تھے جب ہم نے انہیں پکارا تھا، اور لیکن یہ وحی تو آپ کے رب کے طرف سے رحمت ہے۔ یہ رحمت کیوں نازل ہوئی ہے؟ اس رحمت کی پیدائش، اس رحمت کے نزول کا مقصد اس آیت میں کیا بتایا گیا؟ آیت نمبر 45 اور 46 میں قرآن کے نزول کا مقصد بتایا گیا، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس ان سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ انبیاء کا دو مقصد ان دو آیتوں کے اندر بتایا گیا۔ ہم نے وحی آپ کے اوپر نازل اس لیے کی، نبوت اور رسالت کا بوجھ اس لیے ڈالا، اس ذمہ داری کو آپ کے اوپر اس لیے ڈالا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرا دیں۔ ڈرا دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگوں کو برے عمل کے برے انجام سے ڈرا دیں، کہ یہ جو برا عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو زندگی جی رہے ہیں،
اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق کے خلاف جو زندگی جی رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف جو زندگی جی رہے ہیں، اللہ کو ناراضگی کرنے والے جو عمل کر رہے ہیں، تو یہ جو گناہ کے عمل کر رہے ہیں، یہ برے عمل جو کر رہے ہیں، اس کا انجام برا ہوگا، یہ خبردار کر دیں، ڈرا دیں ان کو۔ اور کیا ڈرا دیں؟ کہ ان کی اس وجہ سے دنیا بھی تباہ اور برباد ہونا ہے اور آخرت بھی تباہ اور برباد ہونا ہے۔ پھر سے سمجھ لیں آپ، ڈرانے سے کیا مراد ہے؟ وَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ یہی فرمایا، تاکہ آپ شاہد ہیں، آپ شاہد بنا کر کے بھیجے گئے، ان کے اوپر گواہ بنا کر کے بھیجے گئے آپ، تاکہ خوشخبری سنا دیں اور ڈر سنا دیں۔ خوشخبری کس کو سنا دیں؟ جس نے ایمان لایا اس کو خوشخبری سنا دیں کہ دنیا بھی تمہاری پرامن گزرنے والی ہے، تمہارا حافظ اور ناصر خود خالق کائنات ہے، اس نے ذمہ داری لی ہے اپنے اوپر کہ ایمان والوں کی حفاظت کرنا میرے ذمے ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو بچا لیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ تو جس نے خوشخبری اسے سنا دو جس نے اطاعت کی، اور جس نے نافرمانی کی اسے ڈر سنا دو کہ وہ دنیا میں بھی تباہ اور برباد ہونے والے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو یہ ڈر کس کو سنایا جاتا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو جو برے عمل کرتے ہیں برے انجام سے ڈرا دو، کہ اس برے عمل کی وجہ سے، قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ اس برے عمل کی وجہ سے تم دنیا میں تباہ اور برباد ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، اگر وہ چاہیں تو نصیحت حاصل کر لیں گے۔ نصیحت حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بائک سے جا رہا ہے تیزی سے، اور ایک بہت گہرا گڈھا ہے، اور وہ تیزی سے گیا اور اس گڈھے کے اندر گھس گیا۔ ایک شخص دیکھ رہا ہے دور سے، اس کے تیزی سے جانے سے اور اس گڈھے کے اندر داخل ہو جانے سے، گھس جانے سے، ایکسیڈنٹ ہو جانے سے اس نے کوئی نصیحت نہیں لیا، یہ بھی تیزی سے گیا اور اسی گڈھے کے اندر یہ بھی سما گیا۔ ہمارے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ انبیاءوں کا انکار کیا گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے کس طریقے سے تباہ اور برباد کیا، اور ہم بھی انبیاء کا انکار کریں اور ہم بھی پھر تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو گویا کہ ہم نے نصیحت سے اثر نہیں لیا، نصیحت حاصل نہیں کی، نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب قرآن پڑھ رہے تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور جو ان کے دشمنوں نے ان کے ساتھ کیا ان کے حالات کو دیکھ کر کے، اور صحابہ جو انبیاء کے ساتھی ہوا کرتے تھے ان کے حالات کو دیکھ کر کے ہم نصیحت حاصل کریں کہ اچھے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے، قبر میں اور حشر میں بھی اچھا ہوگا، اور برے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور قبر اور حشر میں بھی برا ہوگا۔ ایک مقصد یہ انبیاء کے آنے کا، تاکہ آپ ڈرا دیں انہیں، تاکہ آپ انہیں ڈرا دیں اور وہ چاہیں تو نصیحت حاصل کر لیں۔ دوسرا مقصد آیت نمبر 47 میں، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں، مطلب جو انہوں نے برے عمل کر لیے اور برے عمل کی وجہ سے جو ان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے۔ ہاں، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کے کئی گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تو جو بھی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے۔ لیکن یہاں پر وہ دوسرے جو گروپ ہے اس کے لیے اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، مطلب جو گناہ انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی، کوئی عذاب آتا ہو، تو وہ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہمارے طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، پھر ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے۔ اگر قبر میں ان کے اوپر مصیبت آئے گی، عذاب آئے گا، تو یہ کہیں گے وہاں پر کہ ہمارے پاس کاش کوئی نبی آتے تو ہم ان کی اتباع کرتے۔ یہ حشر میں بھی یہی کہتے، یہ جہنم میں بھی جا کے یہی کہتے۔ تو یہ نہ کہہ سکے اس وجہ سے آپ کو بھیجا۔ پہلا مقصد کہ اس وجہ سے بھیجا کہ آپ انہیں ڈرا دیں کہ جو برے عمل کر رہے ہیں اس کا برا نتیجہ ملے گا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے تو پھر دوسری وجہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے گناہ کا جب نتیجہ پائیں قبر کے اندر، حشر کے اندر، جہنم کے اندر، تو یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اگر کوئی پیغمبر آ جاتا تو ہم اس کی اتباع کر لیتے اور ہمیں جہنم میں آنے والوں میں سے نہ ہوتا۔
تو دائی کے دو مقصد، انبیاء کے دو مقصد بتائے گئے، ایک تو نصیحت انہیں پہنچا دینا، صحیح اور غلط کی معرفت پہنچا دینا، اور دوسرا حجت کا قائم ہو جانا، انہیں ڈرا دینا کہ وہ جو برے عمل کر رہے ہیں اس کا انجام برا ہوگا دنیا اور آخرت میں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ ایک مقصد دائی کا یہ ہوتا ہے جب وہ دائی دعوت لے کر کے جاتا ہے، اور دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کل حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک کوئی پیغام لے کر کے نہیں آیا تھا اے اللہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، کیونکہ کل حشر کے میدان میں وہ آ کر کے یہ نہ کہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے تجھے پسند کر لیا ہے موسیٰ۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے اپنے کام کے لیے تجھے پسند کر لیا ہے کہ اس پیغام کو تم لوگوں تک پہنچا دو، تاکہ کل حشر کے میدان میں وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک تیرا پیغام نہیں پہنچاتا۔ اس لیے یہ عظیم کام ہے، اور اس کام کو کیسے کرنا یہ خود خالق کائنات سکھاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو یہ کہنا، وہ ایسا کہتے ہیں آپ ایسا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تعلق سے آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر بہت سارے ایسے سوال آئے کہ وہ ایسا کہتے ہیں آپ ایسا کہنا، وہ ایسا کہتے ہیں آپ ایسا کہنا۔ تو یہ چیز بھی اللہ رب العزت ہے۔ ایک بہت قیمتی پوائنٹ اس آیت کے اندر، آیت کا آدھا حصہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، پھر ہم تیری آیت کی اتباع کرتے، تیری آیت کی اتباع کرتے، یعنی ہم قرآن کی اتباع کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو جہنم میں جائے گا، جو قبر میں عذاب لے گا، جو حشر میں رسوا ہوگا، وہ کیا آرزو کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ پہنچا دیا جائے، یا میرے پاس کوئی انبیاء آتے تو میں تیری آیت کی اتباع کرتا، تیرے کلام کی اتباع کرتا۔ اور کلام کی اتباع ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم کلام کو سیکھیں گے، جب ہم کلام کو جانیں گے، تبھی ہم کلام کی اتباع کر سکتے ہیں۔ اور اس کلام کے اندر کیا ہے؟ اس کلام کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کو یہاں پر لے کر کے آیا گیا، اور ہم مومنوں میں سے ہو جاتے تو ہم ایمان لاتے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ایمان کے بعد پھر عمل ہے، الا الذین آمنوا، پھر عمل صالح۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ جب جب ایسی جو آپ کو کلمات ملیں گے کہ جہنم میں جا کر کے جہنمی کہتا ہے کہ کاش مجھے دنیا میں جانے کا موقع مل جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، دنیا میں جانے کا تم کو موقع مل جائے گا تو تم کرو گے کیا؟ کیا بزنس کرو گے، گاڑیاں بناؤ گے، عزت کماؤ گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، زکات دو گے، کرو گے کیا تم اگر دنیا میں جانے کو مل جائے تو آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر یہ آیتوں کو ضرور آپ چھانٹیے گا، نکالیے گا، ہر جگہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دوبارہ جانے کو مل جائے تو ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے، مطلب ہم ایمان لائیں گے۔ تو دنیا کے اندر رہنے میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان یہی خواہش کرے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ جانے کو مل جائے تو میں ایمان لاؤں گا۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، ایمان توحید کو کہتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے توحید کا جاننا، ایمان کا جاننا، ایمان کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اور وہ اپنا عقیدہ بنانا، کیونکہ یہی آرزو کرے گا بندہ کہ کاش مجھے دوبارہ جانے کو مل جائے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے بہت سارے عمل ہیں، کوئی عمل کی طرف وہ اشارہ نہیں کر رہا، صرف ایک چیز کی طرف کر رہا کہ میں ایمان والا ہو جاؤں گا۔ تو ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایمان کیسے آئے گا؟ اس نے کہا پھر میں تیری آیتوں کی اتباع کروں گا۔ تو آیتوں پہ جب ہم غور و فکر کریں گے، اس کو سمجھیں گے، وہیں سے ہمیں ایمان بنے گا، اور ایمان ہم کو اتباع پر کھڑا کرے گا۔ آیت نمبر 48، پھر جب ہمارے طرف سے ان کے پاس حق یعنی قرآن آ گیا تو وہ کہنے لگے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف، کیونکہ آیت انہی کی طرف نازل ہو رہی ہے، یا ہجرت کے بالکل آخر وقت میں نازل ہو رہی ہے۔ پھر جب ہمارے طرف سے ان کے پاس حق یعنی قرآن آ گیا تو وہ کہنے لگے اسے ویسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ انکار کرنے کی جب کوئی دلیل نہیں ملتی ہے نا تو انسان ایسی ہی حجت بازیاں کرتا ہے کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ان کو تو ید بیضا دیا گیا تھا، ان کو تو جو ہے عصا دیا گیا تھا، ان کے لیے تو آسمان کو چھت بنا دیا گیا تھا، ان کے لیے تو من و سلوہ اتارا گیا تھا، اور ان کے لیے تو ایسے بہت سے معجزے ہوئے تھے کہ دریا کو پھاڑ کر کے اس میں سے راستہ بنا دیا گیا تھا، ایسے بہت سارے معجزے۔ تو موسیٰ نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے؟ یہ ان کا اعتراض تھا مشرکین مکہ کا۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے کیا دیا؟ اللہ رب العزت جواب دیتا، کیا وہ
اس معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ جیسے یہ معجزے اگر تمہیں دے دیے جائیں تو کیا تم نبوت اور رسالت کو قبول کر لو گے؟ تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ معجزے موسیٰ کو دیے گئے تھے، تو جب موسیٰ کو دیے گئے تھے تو کون سا فرعون نے بات کو مان لیا تھا اور فرعونیوں نے بات کو مان لیا تھا، جبکہ ان کے سامنے تو جادوگروں نے خود اعتراف کیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور وہ اسلام کو یعنی نبوت کو قبول کیا انہوں نے اور اللہ کے رب ہونے کو قبول کیا۔ یہ حقیقت کو دیکھ لینے کے بعد اور عذاب ایک کے بعد ایک آ جانے کے بعد بھی، انہیں یقین ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا۔ تو تمہارے پاس یہ معجزے اگر آ جائیں گے تو تم اقرار کر لو گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اگر تم ایمان لانے والے ہی تھے تو پہلے توریت پہ ایمان لے آتے، انجیل پہ ایمان لے آتے، کیوں نہیں لے کر کے آتے؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ موسیٰ کی طرح انہیں معجزے کیوں نہیں دیے گئے تو تم نے موسیٰ پہ کیوں نہیں ایمان لے آئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی معجزے پہ کیوں نہیں ایمان لے آئے؟ ایسا سوالیہ طور پہ اللہ رب العزت نے ان کو زبردست جواب دیا۔ یہ معجزے کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا لیں گے، اللہ رب العزت کے معجزے ان کو نظر نہیں آ رہے کہ اس نے انسان کو کیسے پیدا کیا، اس کو کیسے بولنے والا، سننے والا، دیکھنے والا اور چلنے والا بنا دیا، آسمان کو کس طریقے سے اور زمین کو اس نے کس طریقے سے رزق کا دینے والا بنا دیا۔ یہ معجزے ان کو نظر نہیں آ رہے۔ یہ دنیا کا چلنا اور سورج و چاند کا نکلنا اور صبح اور رات کا ہونا، یہ معجزات ان کو نظر نہیں آ رہے، اور یہ معجزے کی بات کرتے ہیں کہ موسیٰ کو جیسے معجزے دیے گئے تھے تب ہم اس کو مانیں گے۔ تو اللہ رب العزت کو ماننے میں کیا تمہیں نہیں پتا کہ عبادت کے لائق کون ہونا چاہیے؟ کیا تمہارا رب سونے والا ہو سکتا ہے، بھولنے والا ہو سکتا ہے، جس کا خاتمہ ہو جائے وہ ہو سکتا ہے، جو ڈوب جائے وہ ہو سکتا ہے؟ تم خود سوچو کہ تمہارا رب جو تم کہتے ہو کہ ایک ہے، تو کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ان معجزے کو دیکھنے کے بعد تو تم ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا، جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ موسیٰ کو جیسے معجزے دیے گئے تھے ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے، تو اللہ رب العزت نے کہا کیا وہ ان معجزات کو انکار نہیں کر چکے جو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے؟ مطلب موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے اس کا تو تم نے بھی انکار کیا۔ تم نے کون سا یہودیت کو قبول کر لیا یا نصرانیت کو قبول کر لیا؟ تم تو وہی شرک میں ڈوبے ہوئے ہو، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو۔ خانہ کعبہ جو توحید کی بنیاد پر رکھا گیا وہاں پر تم نے بتوں کا اڈا بنا دیا۔ انہوں نے کہا، اب جب یہ جواب ان کو منہ توڑ ملا تو اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یعنی یہی مشرکین مکہ، انہوں نے کہا یہ دونوں یعنی تورات اور قرآن، موسیٰ اور ہارون، تو یہ دونوں یعنی تورات اور قرآن جادو ایک دوسرے کے مدد کرتے ہیں، یہ دونوں جادو ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اب سرے سے ہی تورات کا بھی انکار اور قرآن کا بھی انکار، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار، پچھلے انبیاءوں کا بھی انکار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا بھی انکار۔ اور اتنا ہی نہیں، اور انہوں نے کہا بلا شبہ ہم ہر چیز کے منکر ہیں، بکل کافرون، بکل کافرون، ہم ہر ساری چیز کا کفر کرتے ہیں، ساری چیز کا انکار کرتے ہیں، ہم خود کافر بنتے ہیں۔ انکار کرنا یعنی کافر ہونا۔ تو ہم نے ساروں کی نبوت کا انکار کر دیا، ساری آسمانی کتابوں کا یعنی سارے ایشدود کا انکار، ساری ایشواڑیوں کا انکار، دنیا کا کوئی بنانے اور چلانے والا نہیں، ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، اس کا کوئی قانون ماننے کو تیار نہیں۔ تو بکل کفارون، کہ ہم تو سب چیز کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے انکار کی وجہ دیکھیے آپ، ہدایت نہ ملنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور یہ بہت اہم آج کی کلاس کا یہ سبق ہے کہ ہدایت نہ ملنے، کیونکہ ہم بھی تو ہدایت کے طلبگار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت روز مانگنا ہے، تم کو ہر نماز کے اندر مانگنا ہے، اور ہدایت سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، جب یہ کمنٹمنٹ اللہ رب العزت سے وہ کرتا ہے، جب یہ عہد اللہ رب العزت سے کرتا ہے، یعنی جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر دیا ہے خالق، میری پیدائش کا مقصد تو نے یہی رکھا تھا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میں تیری عبادت کروں۔ تو آج میں ہاتھ باندھ کر کے تیرے حضور حاضر ہوں اور میں عہد کر رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت
اس کے جواب میں کیا فرماتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے، اب میرا بندہ جو مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا مانگے گا بندہ؟ تو بندے کو اللہ نے سکھایا کہ سب سے قیمتی چیز یہ ہے مانگ لے۔ جب اللہ آفر کر رہا ہے کہ مانگ، تو اب ہدایت، جب تو نے یہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کر لیا، یعنی توحید کو قبول کر لیا، تو توحید کے قبول کرنے کے بعد تجھے یہ نعمت عطا کی جائے گی۔ اس ضمن میں ایک بات مجھے ذہن میں آئی، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ یہاں پہ جب اس نے یہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، یعنی توحید پر جب وہ آ گیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب تو یہ مانگ، اب تو یہ مانگنے کا حقدار ہو گیا۔ کیا مانگ؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، ہدایت۔ تو ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اب اللہ رب العزت اسے کہتا ہے کہ تو ہدایت مانگ لے۔ کیا پتہ چلا کہ جب توحید انسان کو مل جاتی ہے تو اسے کچھ نعمتیں عطا ہوتی ہیں۔ توحید کے کیا فائدے ہیں؟ نمبر ایک فائدہ کہ جنت واجب ہو جاتی ہے، توحید پرست کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، توحید سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ توحید کے فائدے میں لکھا رہا ہوں آپ کو۔ توحید کا فائدہ نمبر ایک، جنت واجب ہو جاتی ہے توحید پرست کو۔ دوسری، توحید کا دوسرا فائدہ رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ توحید کا تیسرا فائدہ ہدایت ملتی ہے، ہدایت کا وہ حقدار ہو جاتا ہے۔ اور توحید کا تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ، قبر کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ جو توحید پرست ہوتا ہے اس کے لیے قبر کی منزلیں آسان ہو جاتی ہے۔ بہرحال اپنی کلاس کی طرف واپس آتے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو، انہوں نے کہا یہ دونوں تو یعنی تورات انجیل کے تعلق سے یہ آیت ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں، انہیں انکار کر دیا سب چیز کا۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، تاکہ میں بھی اس کی اتباع کروں۔ یہیں پہ ہم شاید اس آیت کا تفسیر نہیں ہو پائی تھی۔ یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا اور توریت اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، تو تم ایک کتاب لے آؤ ایسی اللہ کی طرف سے جو اس سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، یا تم اپنے طرف سے لکھ کر کے لے آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو۔ پتہ کیا چلا کہ یہ قرآن ایک چیلنج کر رہا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یعنی جو شخص اس قرآن کو پڑھے گا اسے صحیح اور غلط کی بھی معرفت ہو جائے گی، اور اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، اس کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو جائے گی۔ اور یہی معجزہ ہے کہ کسی انسان کو جس کے اندر ہر قسم کے کرائم ہیں، وہ شراب بھی پی رہا ہے، وہ جوا بھی کھیل رہا ہے، وہ مرڈر بھی کر رہا ہے، وہ چوری بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ قرآن سے جڑ گیا تو اس کے اندر سے ساری برائیاں نکل گئی۔ تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی کوئی ایسی کتاب لکھو نا، یہ پورے آج کے سائنٹسٹ مل کر کے کوئی ایسی کتاب لکھ لیں کہ کوئی بھی انسان جب اس کو پڑھے تو وہ شراب چھوڑ دے، جوا چھوڑ دے، مرڈر چھوڑ دے، چوری چھوڑ دے۔ لکھ دو کوئی ایسی کتاب۔ تو یہ ایک چیلنج ہے اللہ کا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس کی زندگی کے اندر انقلاب آیا ہے، کوئی مسلمانوں میں سے ہی ہو یا غیر مسلمانوں میں سے ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے برائیاں ختم ہو گئی۔ آپ جب اس سے پوچھیں گے کہ تمہاری زندگی کے اندر انقلاب کیسے آیا، کیسے تمہارے اندر سے برائیاں ختم ہو گئی، اچھائیاں آ گئی، تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے اللہ کے کلام کو پڑھ لیا تھا، اس کلام نے مجھے بدل کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو، یعنی تم سچے ہو کہ یہ قرآن جھوٹا ہے اور تم سچے ہو، تو کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ، یعنی تم نبوت کا انکار کر رہے ہو نا کہ یہ نبی اللہ کے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہے، تو تم لے آؤ اس کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، یعنی صحیح مارگدرشن دینے والی، صحیح راستہ بتانے والی، صحیح قانون دینے والی، صحیح دستور حیات دینے والی ہو، تاکہ میں بھی اس کی اتباع کروں۔ تو اللہ کی طرف سے آئے گی تو میں بھی اس کی اتباع کر لوں گا۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی وہ آپ کی اتباع نہیں کرتے تو وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ دو چیز ہوتی ہے، یا تو ہم نبی مکرم کے متبعین ہوتے ہیں،
آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی پیروی آپ کے حکم کے حساب سے چلنے والے ہوتے ہیں. اور اگر ہم آپ کے حکم کے حساب سے نہیں چل رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کرنے والے ہیں، اپنی منمانی زندگی جینے والے ہیں. دل جو کہتا ہے، سوچ جو کہتی ہے، معاشرہ جو کہتا ہے، باپ دادا جو کہتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں. تو اگر ہم سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی پر عمل کر رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کرے، جبکہ جان لیجئے اگر وہ آپ کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، یعنی انہیں ہدایت نہیں مل رہی ہے، وہ اتباع نہیں کر رہے، تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون، اس سے بڑا گمراہ کون، جو اللہ کے طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، صحیح اور غلط کی معرفت آ گئی، صحیح اور غلط کی پہچان آ گئی، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے. یعنی اپنے خالق اور مالک، جس کے ہاتھ میں اس کی دھڑکن ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی سانسیں ہیں، جس کے ہاتھ میں اس کی زندگی اور موت ہے، جس کے ہاتھ میں اس کا رزق ہے، جس کے ہاتھ میں اس کی شفا ہے، اور جس کے ہاتھ میں اس کی عزت اور ذلت ہے، اس رب کو چھوڑ کر کے وہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا. اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا گنہگار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے، ایسا کیوں ہوا کہ حق کی معرفت ہو جانے کے بعد یہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے؟ ہم خود اپنا محاسبہ کرتے چلیں کہ ہمیں بھی کیا کیا چیز کی معلومات ہے، لیکن ہم اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بلا شبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظالم ہے، اسے حق کی معرفت ہو گئی لیکن اس کے باوجود یہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، یہ ظالم ہے، اور اللہ رب العزت ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 50، اس آیت میں ہدایت سے محرومی کی کیا وجہ بتائی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ ایک شخص کو ہدایت نہیں مل رہی؟ وہ روز مانگ رہا ہے ہدایت، لیکن ہدایت سے وہ محروم کر دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ تو جو شخص اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اس کو معلوم ہے کہ شراب نہیں پینا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، لیکن اس کے بعد بھی اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، تو ایسے شخص کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے. وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اہل کتاب میں سبھی لوگ گمراہ نہیں تھے، اس میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی اللہ رب العزت کے دین پر صحیح طور پر عمل کر رہے تھے، انبیاء کا حق ادا کر رہے تھے اور کتاب کا حق ادا کر رہے تھے، توحید اور رسالت پر قائم تھے. تو ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. جو لوگ بنی اسرائیل میں یا جو لوگ اہل کتاب میں صحیح تھے، صحیح دین پر تھے، ان کے تعلق سے دیکھتے ہیں. وہ لوگ جنہیں ہم نے اس یعنی قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں. اس تعلق سے سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ کر کے آ چکے ہیں. پہلے آیت نمبر اس کے بعد بھی دیکھ لیں. اور جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. یعنی جیسی وہ قرآن کو سنتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہی کتاب ہے، یہ تو وہی ایشوانی ہے، یہ تو وہیں سے آئی ہوئی بات ہے، جو اس میں لکھا ہوا تھا وہی اس میں لکھا ہوا ہے، جو اس میں بتایا گیا تھا توحید کی تعلیم اور انبیاء کی اطاعت، اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری وہی اس میں ہے. وہ فوراً پہچان لیتے ہیں اور کہتے ہیں پہلے بھی ہم اتباع کرنے والے یعنی پہلے بھی ہم اسلام والے تھے اور ہم آج بھی مسلم ہیں، آج بھی ہم تابع فرمان ہیں اس خالق کائنات کی. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ آیت اصل میں حبشہ کا جو بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ، جب حضرت جعفر نے اس کو رضی اللہ عنہ نے جب اسے قرآن سنایا تو اس نے اسلام قبول کیا اور بھی اس کے ساتھیوں نے اسلام قبول کیا. اور یہ ہر اس بنی اسرائیل یا یہودی اور نصرانی جو پہلے اہل کتاب تھے، جب انہیں جیسے حضرت سلام عبد السلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی عالم تھے، لیکن جیسے قرآن کو سنا، نبی مکرم کا دیدار کیا، آپ نے اسلام قبول کر لیا. تو جو بھی لوگ جو پہلے اہل کتاب تھے اور صحیح طور پر اہل کتاب تھے،
یعنی کتاب کی تعلیمات ان کے پاس صحیح طور پر تھی اور انبیاء کو ماننے والے تھے. جیسے ہی قرآن مقدس ان کے سامنے پڑھا گیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے آئی, انہوں نے فوراً میچ کیا, فوراً اس کی تصدیق کی اور انہوں نے ایمان لے آیا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا, سورہ بقرہ آیت نمبر 121, جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے, یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو قرآن کے پڑھنے کا اصل حق کیا ہے کہ ہم قرآن کو پر ایمان لے کر کے آئیں کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس پر عمل کریں. یہ بیسک جو ہے یہ دو چیزیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس پہ عمل کریں. پھر عمل کے اندر وہ ساری باتیں آتی ہیں کہ کیا کیا چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے, وہ سارے حقوق پھر اس کے ہو جائیں گے. تو یہ آسمانی کتابوں کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں. جب یہ حق ادا کرنے والے ہیں تو ان کو آگے کی بھی معرفت حاصل ہوتی ہے اور یہ اسلام کے اندر آتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں بھی اللہ نے فرمایا, 199 میں سورہ آل عمران, اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں, سبھی نہیں بعض کچھ, اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور اس پر جو آپ پر نازل کی گئی, مطلب آپ سے پہلے جو نازل کی گئی اور جو آپ پر نازل کی گئی ہے, ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت کے آگے عاجزی کرنے والے لوگ ہیں. پہلی کتاب کا بھی ایمان, آگے والی کتاب میں. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ فرماتا ہے, 107 اور 108, بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم سے مراد کتاب, تو بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. اللہ, جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, گر پڑتے ہیں ٹھڈیوں کے بل اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے. یعنی وہ توحید کا اعلان کرتے ہیں, ہمارا پروردگار پاک ہے. سبحان اللہ. جب بے شک ہمارے پروردگار کے وعدہ سچا ہے اور وہ پورا ہونے والا ہے, پورا ہو کر کے رہنے والا ہے. یعنی آخرت کے بارے میں دو چیز کا انہوں نے تصور, دو چیز کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا پروردگار پاک ہے, یعنی توحید کا اعلان کرتے ہیں, اور دوسرا آخرت کا اعلان کرتے ہیں کہ اس کا وعدہ سچا ہے کہ وہ پھر سے زندہ کرنے والا ہے. یہاں پہ اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو واقعی علم والے ہیں اور صحیح معنوں میں صحیح منہج پر جو قائم اور دائم تھے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر صحیح طور پر ایمان لانے والے تھے, عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح طور پہ مانتے رہے اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا وہ اسلام کے اندر آ گئے. تو جو اسلام کے اندر آ گیا, پہلے وہ یہودی تھا, پھر نصرانی ہوا یا نصرانی تھے اور پھر وہ اسلام کے اندر آ گئے, مطلب وہاں پر بھی انہوں نے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو مانا. اور جب نیا نبی اور نیا فرمان آ گیا, آخری نبی اور آخری فرمان آ گئے, تو انہوں نے آخری نبی کو بھی قبول کر لیا, آخری فرمان کو بھی قبول کر لیا. تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی فضیلت دیکھتے ہیں. ان لوگوں کو ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا, کیونکہ انہوں نے, اب ان کی کچھ صفات یہاں پہ 5 صفت بتائی جائے گی جن کو دوہرا اجر دیا جانے والا ہے نا. انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا, یعنی جو پہلے اسلام میں نہیں تھے, پہلے یہودی تھے یا نصرانی تھے اور بعد میں پہلے اہل کتاب تھے, پھر کتاب کے اندر آ گئے. اس تعلق سے کچھ حدیث بھی دیکھ لیں بخاری شریف, اور یہ صحیح میں, مطلب بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو دگنا بدلہ دیا جائے گا, مطلب ان کے عمل کا ڈبل اجر دیا جائے گا. اللہ اکبر. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خوش نصیب اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر میرے ساتھ بھی ایمان لایا. اپنے نبی پر بھی اس نے ایمان لایا تھا, لیکن جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو گیا اور قرآن آپ کے سامنے آ گیا تو اس نے اسلام میں لے آیا, اس کو دوہرا اجر دیا جائے گا. دوسرا, وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکان کا بھی حق ادا کرتا ہے, اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرتا ہے, یہ بھی کیونکہ اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے نا. تیسرا, وہ انسان جس کے پاس لونڈی تھی یعنی غلام تھی, چنانچہ اس نے اسے اچھی طرح ادب سکھایا, پھر اسے آزاد کیا, پھر اس سے نکاح کیا.
اللہ اکبر. تو یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا. بخاری شریف حدیث نمبر 97، بخاری شریف حدیث نمبر 5083، مسلم شریف حدیث نمبر 97. ایک اور دیکھتے ہیں حدیث. امام احمد نے ابو معلا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پاس تھا کہ آپ نے ایک بہت اچھی اور خوبصورت بات بیان فرمائی. فتح مکہ کے دن میں آپ کی سواری کے پاس تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات بیان فرمائی. آپ نے منجملہ دیگر باتوں کے ساتھ یہ بھی فرمایا، مطلب اور بھی باتیں فرمائی اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بات بھی بیان فرمائی. دونوں کتابوں والوں میں سے جو اسلام قبول کر لے اسے دگنا بدلہ ملے گا. مطلب پہلے وہ یہودی تھا، نصرانی تھا، اب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو دگنا بدلہ ملے گا. اس کے حقوق و فرائض ہمارے حقوق و فرائض ہی کی طرح ہوں گے. مطلب وہ ہمارے طرح وہ جیے گا، ہمارے طرح وہ عزت کے ساتھ رہے گا. اور مشرکین میں سے جو شخص اسلام قبول کرے تو اسے ایک اجر ملے گا اور اس کے حقوق و فرائض ہمارے حقوق و فرائض ہی کی طرح ہوں گی. مطلب اسے ویسے ہی عزت اور احترام دیا جائے گا، اس کی عزت اور عظمت کی حفاظت کی جائے گی. تو یہ اہل کتاب جو اسلام میں آ جاتے ہیں ان کی فضیلت. تو ان لوگوں کو آیت نمبر پھر سے دیکھیں 54، ان لوگوں کو ان کا دوبارہ اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے، اب ان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی صفت جن کو دوہرا اجر دیا جانے والا ہے، سب سے پہلی صفت وہ صبر کرنے والے ہیں. اور صبر کا تصور پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جس کے اندر 4 چیزیں ہوگی وہ صبر ہوگا. یعنی معصیت سے رک جانا، گناہ سے رک جانا، اور اس میں جو تکلیف ہوتی ہے اس میں صبر. نیکی کے کام کرنے میں جو مصیبت آتی ہے اس میں صبر. نیکی کے کام کرنے میں جو پریشانی ہوتی ہے اس میں صبر، اور تقدیر پر صبر. تو یہ ہر اعتبار سے جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو یہاں پہ صبر بتایا گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے صبر کیا. اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں. بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کرتے ہیں. یہ ہے بھلائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، کہ برائی نہ کر کے اس کے ساتھ اچھائی کرنا. تیسرا، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو بھی زندگی گزارنے کا اللہ نے سامان دیا وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، یا اللہ کے حکم کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا راستہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کا دیا ہوا مال یا اس کے دیا ہوا رزق خرچ کیا جائے. اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے سورہ فرقان میں بھی آپ دیکھیں گے، سورہ فرقان آیت نمبر 72 میں، کہ ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں. دیکھیے 2 چیز ہوتی ہے، یا تو ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے اور ایک شخص برا کام کر رہا ہے، تو یہ برا کام کرنے والے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یہ برے کام کرنے والے کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، یہ برے لوگوں کی سنگت اختیار نہیں کرتے، یہ اس سے اعراض کرتے، اس سے ہٹ جاتے. پھر سے دیکھیے یہ صفت بہت قیمتی ہے. اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، یعنی اس سے وہ پہلوتہی اختیار کر لیتے ہیں، ان سے ہٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. 5ویں صفت، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. یعنی ان کا راستہ چھوڑ کر کے لکم دینکم، یہ تمہارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے. کہتے ہیں تمہیں سلام ہو، اور پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے. ہم یہ جہالت، یہ علم ہونے کے بعد عمل نہ کرنا، اس کو جہالت کہتے ہیں. تو یہ جہالت ہم نہیں چاہتے، اور تم پر سلام ہو، یعنی اللہ تم پر سلامتی نازل کرے. اور ان کے لیے خیر خواہی کی بات کر کے ان کے سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے ساتھ خندے سے خندہ ملا کر کے، ان کے ساتھ ان کے جھوٹی رسم و رواج میں مل کر کے وہ شامل نہیں ہوتے، ان کے ساتھ شرک اور بدعت میں وہ شامل نہیں ہوتے. لکم دینکم یہ دین کہہ کر کے، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ایسا کہہ کر کے وہ ہٹ جاتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر جو نکات تھی، جو نصیحت اور وصیت کی باتیں تھیں، اللہ رب العزت وہ ہمارے سینے کے اندر
پیوست کر دے، ہمیں ایمان عطا فرما دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔